یہ آج سبق نمبر 5 ہے، حروف جارہ کا بیان ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں نحو میر وغیرہ میں۔ با و تا و کاف و لام و واو و منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اچھا، یہ حروف جارہ ہیں۔ جارہ کا مطلب جر دینے والے یعنی زیر دینے والے۔ کبھی تو یہ ایک زیر دیتے ہیں یعنی زیر دیتے ہیں بعد والے اسم کو، کبھی اس کے اوپر ایک زیر آئے گا، کبھی دو زیر۔ جیسے دیکھو یہاں پر شروع میں من لگا ہوا ہے، من حرف جار ہے تو زید مجرور ہے کیونکہ زید کے نیچے وہ جر آیا ہے تنوین کی صورت میں۔ اب یہاں الف لام لگا ہوا ہے تو یہاں پر صرف زیر آئے گا، فل خلقی۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں من حرف جار ہے اور بعد والا مجرور، تو اس لیے بعد والے کو چونکہ جر دیتے ہیں اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں، جار اور مجرور، جار مانا یہ حرف اور مجرور مطلب بعد والا جو لفظ ہوگا، تو جار مجرور مل کر یہ درج ذیل 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوں گے۔ یعنی جار مجرور ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتے، یعنی جار مجرور مل کر آپ اس کو ڈائریکٹ مبتدا، ڈائریکٹ خبر، ڈائریکٹ فاعل، ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو مفعول نہیں بنا سکتے، بلکہ جار مجرور مل کر یہ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوں گے۔ یعنی جار مجرور مل کر اس کا تعلق فعل سے بنے گا، یا جار مجرور کا تعلق اسم فاعل سے بنے گا، یا اسم مفعول سے، یا اسم تفضیل سے، یا صفت مشبہ سے، یا مصدر سے۔ یعنی جار مجرور کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا، پھر جا کر یہ کچھ بنیں گے، یعنی ڈائریکٹ جار مجرور کچھ نہیں بن سکتے ہیں، صحیح نا؟ تو یہ 6 چیزیں آپ اس کو لکھ لیں، اس کو یاد رکھیں، اور ان 6 چیزوں کے کہتے ہیں متعلق۔ تو جار مجرور ہو جائے گا متعلق اور یہ ہو جائیں گے متعلق۔ تو یاد رکھیں کہ اگر یہی متعلق یعنی یہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظوں میں آ جائے، موجود ہو لفظوں کے اندر، اس کا ذکر آ گیا ہو، تو پھر جار مجرور ظرف لغ ہو کر متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو کتبہ فعل ہے، اب با حرف جار ہے، القلم مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر چونکہ اب یہاں پیچھے فعل موجود ہے تو جار مجرور مل کر ظرف لغ ہو کر متعلق ہوئے کتبہ فعل کے۔ اور اگر تو دیکھو اب ظرف لغ کس کو کہتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک لفظوں کے اندر موجود ہو، نظر آ رہا ہو، اور جار مجرور کا اس کے ساتھ تعلق بن رہا ہو، تو پھر اس جار مجرور کو بولیں گے ظرف لغ ہو کر متعلق۔ اور اگر ان 6 میں سے کوئی بھی لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو پھر جار مجرور ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے اب دیکھو زید اسم ہے، اب یہ نہ فعل ہے، نہ اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول، نہ اسم تفضیل، نہ صفت مشبہ، نہ مصدر، ان 6 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے زید۔ اب ہم دیکھتے ہیں فی حرف جار ہے اور المسجد مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغ بنیں گے یا ظرف مستقر؟ تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ان 6 میں سے کوئی ایک بھی لفظ موجود نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں چونکہ متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو اس جار مجرور کو کہیں گے ظرف مستقر۔ لہٰذا ترکیب کرتے وقت ہم کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق۔ اب کس کے متعلق تو یہی 6 چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کہ جہاں متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں پھر ہم اپنی طرف سے کوئی مناسب لفظ محذوف مانیں گے، صحیح نا؟ ظرف مستقر کی صورت میں ان 6 چیزوں میں سے کوئی مناسب لفظ محذوف مانا جاتا ہے۔ جیسے زید فی المسجد ہے، تو اب یہاں مناسب کون سا لفظ لگ رہا ہے؟ وہ موجود کا، تو ہم موجود کا لفظ یہاں محذوف چھپا ہوا مانیں گے۔ تو ترکیب کرتے وقت کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا موجود محذوف کے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، آج آپ اس کو لکھ لیں اور ذہن نشین کریں۔ اب اس کا تعلق یاد کرنے سے بھی، یہ سارا جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو اپنی کاپی میں اتاریں یا اس کے اسکرین شاٹ لے کے اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔